بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شعبان احمد سہو۔ ناظرین، ہم ایک اسلامی اور نظریاتی ملک کے باسی ہیں۔ ناظرین، ہمارا جو کلچر ہے وہ مسلمانوں کا کلچر غیر مسلموں سے بالکل مختلف ہے، اور اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر کس کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے اس پہ ایک سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں سینئر صحافی رانا طارق عزیز صاحب، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم رانا صاحب، کیا حال ہیں؟ وعلیکم السلام جی، ٹھیک۔ رانا صاحب تھوڑا سا بتائیں گے کہ ہمارا اسلامی کلچر کیا ہے اور ہمارے پاکستان کے اندر تعلیمی اداروں میں کس کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے اور کس سٹیج پہ بات پہنچ چکی ہے؟ دیکھیں، ابھی حال ہی میں آپ نے جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان ہیں پاکستان کے، انہوں نے 2-3 جگہوں پہ 2-3 مختلف باتیں کی۔ ایک، انہوں نے سب سے پہلے اپنا بیان دیا کہ جو کم کپڑے پہنتی ہیں تو اس سے مرد ایک رپورٹ نہیں ہے، تو مرد پہ ان کے اثرات نافذ ہوتے ہیں، اثرات پڑتے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ جو عورتیں ہیں ان کو پردہ کرنا چاہیے، اور تیسرا انہوں نے ایک فلم فیسٹیول میں کہا کہ ہمیں اندھی تقلید انڈین فلموں کی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کلچر آ رہا ہے ہمارے پاس، اور اس کلچر سے ہمارا معاشرہ جو بحیثیت اسلامی ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اور اس طرح کے کلچر اپنانے میں کوئی بڑا بندہ نہیں بن جاتا، بندہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کس قدر اساس کمتری کا شکار ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یونیورسٹی کی بات کی، تو یونیورسٹی میں MNS میاں محمد نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی کی بات کروں گا۔ پچھلے دنوں اس میں ایک کلچرل نائٹ کا ایونٹ کروایا گیا، لیکن جو پیچھے اس کے جو سین تھا، جو بنیادی جو نقطہ تھا، وہ یہ تھا کہ نواز شریف یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے جو ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیاں ان کو سائیکل دینے جا رہی تھی، اور وہ سائیکل دینے کی تقریب تھی کہ تاکہ بچیوں کو ہاسٹل سے اور کیمپس آنے تک تکلیف نہ ہو اور وہ اپنی سائیکلیں استعمال کریں اور سائیکلوں پر آئے جائیں۔ تو اس میں 40 لڑکیوں کو جو ہے وہ سائیکل دی گئی۔ اب میرا یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ ایک تو ہاسٹل کے اندر جو لڑکیوں کی تعداد ہے وہ 200 سے 300 کے درمیان ہے جو نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی میں رہتی ہیں، اور دوسرا انہوں نے 40 سائیکلیں تقسیم کی، اور اس 40 سائیکلیں تقسیم کرنے پہ میرا انتظامیہ سے یہ سوال بنتا ہے کہ کیا ساری لڑکیاں سائیکل چلانا جانتی ہیں؟ نہیں جانتی ہوں گی، کچھ کو آتی ہوگی، کچھ کو نہیں آتی ہوگی، اور کچھ گاؤں کے کلچر سے آئی ہیں، وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے، نہ ان کے ماں باپ پسند کریں گے کہ ہماری بچیاں اس طرح سے سائیکل چلائیں۔ اچھا رانا صاحب، ایک اور چیز بڑی اہم ہے، جس طرح آپ سائیکل کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک لڑکی سے سائیکل چلوانا، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی ایسی ہے کہ اگر ہم اس بات کو ہائی لائٹ کریں یا یہ بات کریں تو ایک لبرل قسم کے مائنڈ جو لوگ ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور تنقید کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اس پہ بھی تھوڑی سی آپ بتائیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہندو آتھر ہیں ڈاکٹر دیپک چوپڑا کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ نیچر، وہ رب کو جو ہے نا نیچر کے نام سے بلاتے ہیں کہ یہ نیچر ایک سرکل میں گھوم رہی ہے۔ جب آپ اس سرکل سے توڑتے ہیں، اس سرکل سے کوئی نیچر کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو سزا ملتی ہے۔ انہوں نے اس میں حوالہ دیا کہ جس طرح لڑکیاں اور لڑکے، جیسے نیچر کہتی ہے، خدا یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہوں تو ان کی شادیاں فوراً کر دی جائیں، جس پہ ہمارا معاشرہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا کہ لڑکا کے پاس گاڑی نہیں ہے، لڑکے کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، یا میں ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کروں جو بینک بیلنس لے کے آئے، جہیز لے کے آئے، شادیاں لیٹ ہو گئی۔ پھر کیا ہوا، معاشرہ جنسی بے روی کا شکار ہوا، اور اس سے پھر ایڈز آ گیا۔ آپ کے جب آپ قدرت کا قانون توڑ رہے ہیں تو پھر ایڈز آپ پہ مسلط ہو گیا، ہیپاٹائٹس آ گیا، BC اور بہت ساری بیماریاں آ گئیں، اور ایون کہ ریپ بڑھ گئے، معاشرہ ایک دوسری طرف چلا گیا۔ تو قدرت بھی یہ کہتی ہے کہ بھی پردے کا عورت کے لیے انتظام ہونا چاہیے، جو کہ عمران خان نے کہا۔ میں کوئی پرو عمران خان نہیں ہوں، ان کی اچھی بات ہوتی ہے تو وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اسی طرح عمران خان جتنا لبرل ماحول میں رہ کے آیا، اتنا شاید کوئی کسی پاکستانی نے وہ لبرل ماحول دیکھا ہی نہیں۔
تو وہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام پڑھنا شروع کر دیا. دوسرا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان ہیں تو ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو ہمیں مسلمان کلچر میں کہا گیا. اب اسی طرح MNS نواز شریف یونیورسٹی کی میں وائس چانسلر کی بات کروں گا، جن کو اعلیٰ اعزاز سے بھی نوازا ہے حکومت نے. ظاہر انہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہوں گے. تو میں ان کی یہ ایک طرف وہ کلچر نائٹ کروا رہے ہیں اور مکس گیدرنگ میں لڑکیاں سامنے سامنے ناچ رہی ہیں، لڑکے بھی وہاں پہ ہیں، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ مل کے پرفارم کر رہے ہیں، اور کافی جو اساتذہ ہیں انہوں نے اپنے سٹیٹس پہ لگا کے یہ چیزیں پروموٹ کی کہ آج کلچرل نائٹ ہے. تو میں ان سے کلچر پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا کلچر کیا ہے، پہلے اسلام کا کلچر کیا ہے، پھر پاکستان کا کلچر کیا ہے. اسی کلچر پہ میں بات کروں گا. میرے سامنے ایک واقعہ آ گیا اسی بات پہ. ایک یونیورسٹی کے ڈرائیور تھے جن کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا، ان کا نام تھا ماہر محمد اسلم. ان کو صرف وائس چانسلر نے یا یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اس وجہ سے ٹرمینیٹ کیا کہ وہ ہاسٹل سے پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے لڑکیوں کا سرکاری گاڑی پہ، یونیورسٹی کی پک اپ یہ سوزوکی کیری پہ. تو ان کی کسی لڑکی سے کونی ٹکرا گئی، تو یہ وجہ بنا دی گئی اس کو، کونی ٹکرانے پہ اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. جبکہ اسلم نے پھر اس پہ ہائی کورٹ میں بھی ریٹ کی ہوئی ہے کہ جی مجھے کس وجہ سے ٹرمینیٹ کیا. ایک طرف آپ کونی لگنے سے ٹرمینیشن کر دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ کلچر نائٹ کے سامنے مکس گیدرنگ پہ لڑکے لڑکیوں کو نچواتے ہیں، یا جو بھی اس کو لفظ دینا چاہیں مناسب وہ کر لیں. ایک یہ ہو گیا. اچھا رانا صاحب، یہ جو آپ مکس فنکشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کی تو ہمارا اسلام کہیں پہ بھی اجازت نہیں دیتا. بلکہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ کیا مرد عورت کو تعلیم دے سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ مرد شیخ سعدی ہو اور عورت رابعہ بصری ہو اور خانہ کعبے کے اندر بیٹھ کے پڑھایا جائے تو بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. چلیں ہم اتنی سختی نہیں کرتے، اس پہ لیبرل جو ہیں وہ ہمیں آڑے ہاتھوں لے لیں گے کہ یہ جی مرد سے تعلیم حاصل کرنے پہ پابندی کیسی لگ سکتی ہے، اسلام اتنی اجازت نہیں دیتا. تو چلیں پڑھائی کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ایک مکس اپ ہو کے فنکشن کرنا اور اس پوزیشن تک جانا، یہ تو انتہائی خطرناک ہے. دیکھیں نا، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ڈرائیور کو کونی لگنے پہ ٹرمینیٹ کیا گیا، کہ اس پہ ہراسمنٹ کا کیس بنایا گیا اور اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. اور دوسری وجوہات یہ تھیں کہ جب وہ ٹرانسپورٹ آفیسر تھے ان کے، جو اس وقت پبلک ریلیشن آفیسر ہیں مار ریاض صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی تم تیل چوری کرو گے، اور دیگر ان کو دباؤ میں ڈالا گیا کہ تم یہ کام کرو گے تو ہم تمہیں یہاں پہ کام کرنے دیں گے. تو اس نے کہا کہ میں نہ تیل چوری کروں گا نہ کوئی اور کام کروں گا، چاہے آپ جو مرضی ہے میرے ساتھ کر لیں. جس میں پھر اس کا ٹرانسفر کیا گیا، اور مین وجوہات تھیں کہ اس نے کونی ٹچ ہوئی. اور اس طرح سے ایک طرف تو یہ دیکھیں نا، لبرلز کی بات کریں تو کونی ٹچ ہوئی تو اچھا ایکشن لیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے اس کا، نہ پاکستان کا کلچر اجازت دیتا ہے، نہ یونیورسٹی کا کلچر اجازت دیتا ہے. تو دوسری طرف آپ اپنی ہی بات کی نفی کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ اتنا سٹرکٹ ایکشن لے رہے ہیں کہ آپ کونی لگنے پہ ٹرمینیٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ اوپن گیدرنگ میں اس طرح کا ماحول دے رہے ہیں اور لڑکیوں کو سائیکلیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ہونا ہی چاہیے سائیکلیں، لیکن ساری لڑکیاں سائیکلیں نہیں چلانا جانتی. پہلے آپ ٹریننگ دیں گے. اب مجھے جو میرے ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 3-4 لڑکیاں سائیکل استعمال کرتی ہیں، باقی ہاسٹل میں ہی کھڑی ہوئی ہیں. وہ آہستہ آہستہ ادھر ادھر ہو جائیں گی، کوئی انتظامیہ لے جائے گی. یونیورسٹی کا جو بجٹ کسی اور مقصد پہ استعمال پازیٹیو پہ ہونا چاہیے تھا، وہ اس غلط ایکٹیویٹی پہ ہو گیا. دوسرا، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آپ جنوبی پنجاب کے حوالے سے عام پہچان ہے، آپ آم کی نمائش کروا رہے ہیں. آپ نے سینٹوریس مال اسلام آباد میں کروائی، بڑے بڑے لوگ وہاں پہ آئے، ایون باہر کے لوگوں. اب یہاں پہ جو DHA کے ارینا، اس میں شادی ہال ہے، اس میں فیسٹیول ہونے جا رہا ہے مینگو کا. بہت اچھا کام ہے، اس سے جنوبی پنجاب کو فروغ ملے گا، جنوبی پنجاب کا نام جائے گا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ادھر ادھر کے کام کرنے کی بجائے اپنی ڈائریکشن رکھیں ایسی کہ ہم زرعی یونیورسٹی میں ایسا کام کریں کہ یہاں پہ، کیونکہ یہ جنوبی پنجاب کاشتکار بہت موجود ہے، زرعی علاقہ ہے.
آپ بیج دریافت کریں، ریسرچ کروائیں، ریسرچ سینٹر میں چیزیں آئیں، سبزیوں کی کاشت ہو، 12 دسمبر میں بھی آم کاشت ہو رہا ہو، جولائی میں بھی آم کاشت ہو رہا ہو، اسی طرح کپاس گرمیوں میں بھی مل رہی ہو، گندم میں بھی مل رہی ہے، ریسرچ کا کام کریں۔ لیکن یہ تو ایگریکلچر کا ریسرچ کا تو یہاں پہ کام بھی نہیں ہو رہا۔ میری اکثر اوقات کسانوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کسان تو بیچارے پٹ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو اس سال بالکل کپاس کا بیج ہی پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ پاکستان کے اندر انہوں نے کہا بحران ہے کپاس کے بیج کا۔ تو یہ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کے اندر ایک تو جتنے بھی طلباء و طالبات ہیں ان کو ایک مثال ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ یہ جو چیزیں ہیں مطلب ان کو ریسرچ کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں ایجاد کرنی چاہیے۔ یہ تو سارا کام نہیں ہو رہا۔ آپ جو بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک فنکشن کیا گیا ہے جو کہ مرج کیا گیا ہے طلباء و طالبات دونوں کو، نہیں، وہ آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے شبان صاحب، لیکن اصولاً یہ کہ پاکستان کا ایک وتیرہ ہے کہ ہم اپنا کام تو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کا کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افتخار چودھری جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، وہ انصاف کا کام کرنے کی بجائے سو موٹو پہ آ گئے۔ یہی کام ثاقب نثار نے کیا، اور اس سے کیا ہوا کہ عام آدمی کو انصاف ملنا بند ہو گیا، ان کی تاریخیں نہیں ملتی، ان کو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ ایسے بھی میڈیا میں کیسز رپورٹ ہوئے کہ بندے کو مرے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں اور اس کے کیس کا فیصلہ 6 سال کے بعد ہو رہا ہے اور اس کو بری قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک دکھاوے کا کام کرتے ہیں، اور دکھاوے کا کام کرنے کے بعد ہم اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کا کام میں مداخلت کرتے ہیں۔ اب ہماری ریسرچ ہے ہی نہیں۔ اگر ہماری، آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنی ذکریہ یونیورسٹی ہے اور جنوبی پنجاب کی دیگر یونیورسٹی ہیں، MNS ہے، نواز شریف انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، کتنے لوگ PhD کر رہے ہیں، کتنے لوگ پڑھ کے لکھ رہے ہیں، لیکن ریسرچ جو ہے نا، اس پہ بھی ہم ایک بہت اچھا پروگرام کریں گے کہ ریسرچ کتنی ہوئی اور اس ریسرچ سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا اور لوگوں کو کیوں نہیں آگے۔ یہی یونیورسٹیوں کا، اس کا نواز شریف یونیورسٹی کا حال ہے کہ ہم اپنا کام تو کرنا نہیں، ہم نے صرف اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اور اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے، دیکھیں جی میں کتنا کام کر رہا ہوں، صرف ایک سہارا لے کے اس طرح کے کلچرل ایونٹ اور سائیکلوں کی انعامات اور تقسیمات، اور جن کا کوئی حاصل اصول بھی نہیں ہے، جو پروڈکٹیو بھی نہیں ہے۔ تو اس سے میری دوسرا میں ایک اور واضح کر دینا چاہتا ہوں ناظرین پہ، میرا جو یہ پروگرام میں آنا اور یہ پروگرام کرنے کا مقصد شبان صاحب یہ ہے کہ ہم تنقید کریں، مثبت تنقید کریں، نشاندہی کریں مسائل کی، اور اس پہ پھر انتظامیہ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل، انتظامیہ کو تو جو اس کے خلاف تنقید ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں میں خود اپنے آپ کو سنبھالوں اور اپنے ادارے کو سنبھالوں۔ یہ ایک نشاندہی کی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں غلطی نکالنے والا آپ کا دشمن نہیں دوست ہوتا ہے۔ اگر وسیع ظرفی کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ بالکل غلطی نکالنے والا دوست ہوتا ہے، دشمن تو نہیں ہوتا۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب میں نے کچھ ڈپارٹمنٹس کی مسائل کی نشاندہی کی تو مجھے کالز بھی آئیں اور مجھے تھریٹ بھی کیا گیا، اور اسی طرح نواز شریف یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بھی کہا کہ جی ہم ان کا دکان بند کروا دیں گے اور ان کو یہ کر دیں گے۔ تو میرا ان سے یہ التجا ہے کہ اس کو نشاندہی کو آپ اپنی ذاتی اناج نہ سمجھیں۔ آپ پتہ نہیں کتنے دن اس ڈپارٹمنٹ میں رہنا ہے، آپ نے اس کے بعد چلے جانا ہے، یہ ادارے یہیں رہنے ہیں، قائم رہنے ہیں، تو ان کو بہتر کر کے جائیں۔ اگر آپ کی کوئی نشاندہی کر رہا ہے تو وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا دشمن نہیں ہے۔ اس کو پھر تھریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہم اس کو کورٹ میں گھسیٹ لیں گے۔ اگر ایک صحافی یا کوئی بھی کسی بھی میڈیا فورم پہ غلط بات کرتا ہے، غلط الزام لگاتا ہے، تو اس کا ضرور سد باب ہونا چاہیے، لیکن ایک ثبوت اور ایک پوری دلیل کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو ان مسائل کی نشاندہی ہونے کے بعد آپ کو ان مسائل پہ حل کرنا چاہیے اور بہتری لانی چاہیے، کیونکہ ہم پتہ نہیں کب تک ہیں، کب تک یہ دنیا جانی ہے، تو ادارے چلتے رہیں گے، ہم لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ اس لیے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے اور اداروں کو بہتر کام کرنا چاہیے۔ ادارے بہتر کام کریں گے تو تعلیم بھی معیاری ملے گی، ریسرچ بھی ہوگی، ریسرچ ہوگی تو پاکستان میں زراعت میں بھی انقلاب آئے گا، دیگر انڈسٹری میں بھی انقلاب آئے گا، تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ ناظرین، میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ایک ہماری کلچر اور تہذیب کی بات ہو رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی فوج فتح کرتی جا رہی تھی اور فرعون کو بڑی تکلیف ہوئی۔ فرعون کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کس طرح اس فتح کو شکست میں بدلے،
تو اس وقت ایک شخص تھا، اس کو مستجیب الدعوات کہتے تھے، اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ فرعون نے اس کا سہارا لیا، اس نے کہا بھائی میں تو بد دعا نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ آخر کار فرعون نے اس کی بیوی کے ذریعے، اس کو تحائف دینے کے ذریعے اس کو ایگری کر لیا کہ تو میرے حق میں دعا کر۔ اس نے جب دعا کی تو اللہ پاک نے اس کی بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا بنا کر بھیج دی۔ رزلٹ یہ نکلا کہ اس کی دعا اور بد دعا اثر کرنا چھوڑ گئی۔ تو اس نے کہا اب میرا تو کام ختم ہو گیا ہے، میری دعا بد دعا اثر نہیں کرے گی۔ اس نے مشورہ دیا فرعون کو کہ اگر آپ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 2 فحشا عورتوں کو موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں بھیج دو، کوئی ایک بھی سپاہی گناہ کا مرتکب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی فوج سے برکت اٹھ جائے گی، اور موسیٰ علیہ السلام کی فوج جو فتح حاصل کرتی جا رہی ہے وہ شکست میں چلے جائے گی۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک سپاہی منع کرنے کے باوجود پھسل گیا، وہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو فوج فتح کرتی جا رہی تھی اس کی وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اور اکثر اوقات یہ لوگ کہتے ہیں، لبرل قسم کے، آزاد خیال قسم کے، کہ جی یہی کام تو انگریز بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، ہم کر لیں گے تو کیا حرج ہوگا؟ بھائی یہ وہ کام ہے، اگر ہم کریں گے تو نقصان ہوگا، اگر وہ کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا۔ ان کی اور ہماری تہذیب، ہمارا مذہب، ہمارا دین الگ ہے، ہماری ثقافت الگ ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔